حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا، اللہ اور اس کا رسول جس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں، جو صرف رضائے الہی کے لیے کسی سے محبت کرے، اور جسے اللہ نے کفر سے نجات دے دی تو اسے دوبارہ اس کی طرف جانا آگ میں ڈالے جانے کی طرح ناپسند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ عادل حکمران، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، وہ شخص جس کا دل مساجد میں لگا رہا، اور وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت کریں، اسی کی محبت پر ایک دوسرے سے ملیں اور جدا ہوں۔ وہ شخص جسے حسن و جمال والی عورت برائی کے لیے بلائے تو وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے راہ خدا میں کیا خرچ کیا۔ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے دوسری بستی کی طرف چلا تو اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر فرما دیا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو فرشتے نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، اس بستی میں میرا ایک دینی بھائی ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، کیا تجھ پر اس کا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، بے شک میں اللہ کی طرف سے تیرے لیے یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے ایسے ہی اللہ بھی تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جسے بجا لاؤ تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ پھر اللہ بروز قیامت ارشاد فرمائے گا، آج میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔